بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یو آر واچنگ یوٹیوب چینل حاصل علم. آپ تمام کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل حاصل علم پر. اگر ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے, پسند آ جائے تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے. ہم جانداروں میں حیاتی افعال حصہ سیکنڈ کا یہ 6واں حصہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں. یہ پارٹ 6 ہے. آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جو ہے پیدا کیا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے ماں حوا علیہ السلام, اور آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام سے جو ہے پوری نسل کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے. اب ہمارے سامنے جو اولاد ہوتی ہیں ان اولاد میں جو ہے لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے, لیکن بہت سارے ایسے والدین ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں جو لڑکی کی پیدائش کے اوپر جو ہے غم زدہ ہو جاتے ہیں, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو ہے بیٹیاں رحمت, اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیٹیوں کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات عام ہو چکی ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش کو جو ہے غمگین جو ہے مانا جاتا ہے اور اس کا ذمہ دار جو ہے ماں کو ٹھہرایا جاتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے لڑکا یا لڑکی پیدا ہونا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اللہ جسے چاہے بیٹا نصیب فرمائے, جسے چاہے بیٹیاں نصیب فرمائے, اور جسے چاہے بانجھ رکھیں یعنی بے اولاد رکھیں. یہ تو اللہ کی جو ہے قدرت ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. لیکن معاشرے کے اندر بہت سارے الزامات ماں کی طرف جو ہے لگائے جاتے ہیں, انگلیاں اٹھائی جاتی ہے کہ بہت سارے جو ہے لڑکیوں کو ہی جو ہے پیدا کرتا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جو ہے فیمیل اور یہ جو ہے میل. آپ جانتے ہیں کہ چاہے وہ فیمیل ہو چاہے وہ میل, ان کے اندر جو کروموزومز ہوتے ہیں وہ 46 کروموزومز پائے جاتے ہیں, یعنی 46 کروموزوم جو ہیں میل کے اندر یا فیمیل کے اندر پائے جاتے ہیں, اور جوڑیوں کی شکل میں 23 کروموزومز کی جو ہے جوڑیاں پائی جاتی ہیں. ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اگر ہم دیکھیں فیمیل کے اندر تو 22 پلس ایکس جو ہے یعنی 22 جو ہے جسمی کروموزوم پائے جاتے ہیں, 22 جوڑیاں, پلس فیمیل کے اندر جو ہے ایکس کروموزوم پایا جاتا ہے, جبکہ میل کے اندر جو ہے 22 جمع ایکس وائی کروموزوم جو ہے پائے جاتے ہیں. چونکہ تخلیقی تقسیم کے ذریعے کروموزومز کی تعداد نصف ہو جاتی ہے اور فیمیل کے اندر 22 پلس ایکس جو ہے 22 خلیہ تیار ہوتا ہے. یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے آپ کو کہ فیمیل کے اندر یہ جو ہے ایکس کیا ہے, یہ 22 خلیہ ہے. چونکہ فیمیل کے اندر ایکس ہی ہوتا ہے, جبکہ میل کے اندر 22 جمع ایکس وائی. یہاں پر یا تو جو ہے وہ ایکس کے ساتھ جو ہے جو زوجہ تیار کرے گا یا وائی کے ساتھ جو ہے زوجہ تیار کرتا ہے. 22 پلس وائی یا 22 پلس ایکس جو ہے زوجہ تیار ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک بات دھیان میں رکھنی ہے آپ کو بچوں, کہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ 22 پلس وائی, یہ جو وائی کروموزومز ہوتا ہے یہی اصل ذمہ دار ہوتا ہے جنس کے تعین کا, جینڈر کے تعین کا. ہاں بالکل, یعنی یہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوں گی اس کا ڈیسائیڈ جو ہے وہ وائی کروموزوم کرتا ہے.
कैसे؟ चलिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे अम्ल बारावरी के वक्त यहां से जो है ये एक्स क्रोमोसोम आया और यहां से जो है वाई क्रोमोसोम्स आया। एक्स क्रोमोसोम फीमेल से और वाई क्रोमोसोम्स जो है वो मेल से अगर आता है तो वो लड़का पैदा होता है, यानी एक्स वाई। यहां से फीमेल से एक्स और मेल से वाई क्रोमोसोम्स जब अम्ल बारावरी के वक्त जब मिलते हैं तो एक्स वाई क्रोमोसोम्स 44, 45, 46 यानी 46 क्रोमोसोम्स एक्स वाई होता है, तो ये लड़का होता है। जबकि फीमेल से जो है अगर एक्स क्रोमोसोम्स आए और अगर मेल के अंदर से भी एक्स क्रोमोसोम जो है आते हैं, तो ये एक्स क्रोमोसोम और ये एक्स क्रोमोसोम दोनों मिलकर जो है 44 प्लस एक्स एक्स जो है जोड़ी तैयार करते हैं और पैदा होने वाली वो लड़की होती। तो आपने यहां से समझ में आया होगा कि जो है जो जिन्स का तयन होता है वो मर्द पर होता है, मेल के ऊपर जो है डिपेंड होता कि वो लड़का होगा या लड़की होगा। लेकिन हमारे माशरे के अंदर जो है लड़कियों को पैदा करने का जिम्मेदार जो है मां को ठहराया जाता है, जो सरासर गलत है। जबकि बेटी जो है तमाम फील्ड्स के अंदर जो है नाम रोशन कर रही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो भी जो है बेटी के जो है बाप थे, और जिसको जो है कहा गया कि जिनकी पहली औलाद वो लड़की होंगी वो बड़ी खुशकिस्मत होता है। और किसी को दो अगर लड़कियां हों और वो अच्छी तरीके से उनकी तरबियत करे और उनका निकाह करे तो उस पेरेंट्स को, उन वालिदैन को जन्नत की जमानत जो है दी गई। तो इस तरीके से हमने देखा है। तो यहां जुफ्ता तैयार करने वाले खलियात में क्रोमोसोम की तादाद दुगना होती है। इसमें जिस्मी क्रोमोसोम्स की 22 जोड़ियां जो यहां पर नजर आ रही हैं और जिनसी क्रोमोसोम्स की एक जोड़ी यानी 44 प्लस एक्स एक्स जो फीमेल के अंदर होती है, ये फीमेल के अंदर पाई जाएंगी, या 44 प्लस एक्स वाई जो मेल के अंदर पाई जाती है। और मेल के अंदर जो एक्स वाई क्रोमोसोम होता है यही जिन्स का तयन का जिम्मेदार होता है। ये खलिया तखलीली तकसीम के जरिए मुनक़सिम होते हैं, इसलिए ज़वाजों में क्रोमोसोम्स की तादाद एक गुना यानी 22 जमा एक्स यहां पर हम जो देख रहे हैं, या 22 प्लस वाई जो हम मेल के अंदर देखते हैं रहती है। दो किस्म के मनिया 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई तैयार होते हैं, जबकि बैस खलिया 22 जमा एक्स एक ही किस्म का होता है। तो हमने जाना कि जो जिन्स का तयन है वो मेल के यानी मर्द के जिम्मे होता है, ना कि औरत के। इसे हमेशा जहन में रखिए कि ज़ौजान को लड़का या लड़की की पैदाइश कुली तौर पर टोटली जो है मर्द पर मुनहसिर होती है। जुफ्ते की तैयारी के वक्त मर्द के जिनसी क्रोमोसोम एक्स या वाई अगली नस्ल में मुंतकिल होते हैं, औरत के जरिए सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही अगली नस्ल में जाते हैं। बारावरी के वक्त अगर मर्द की तरफ से एक्स क्रोमोसोम आते हैं तो लड़की पैदा होती है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मर्द की तरफ से आने वाले एक्स क्रोमोसोम्स की वजह से क्या होती है, लड़की पैदा होती है। और अगर वाई क्रोमोसोम्स यानी मर्द की तरफ से जो है वाई क्रोमोसोम्स आते हैं तो लड़का जो है पैदा होता है। इन मालूमात के तहत लड़की की पैदाइश पर औरत को जिम्मेदार ठहराना नामुनासिब है। मादा जनीन का कत्ल रोकने के लिए हम सबको भी कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया कि जो है औलाद को जो है रिस्क के लिए जो है कत्ल मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला रज़्ज़ाक़ है, तमाम को रोजी पहुंचाने वाला हमारा अल्लाह ही है। चलिए, मुख्तलिफ असबाब के तहत जो है बेशुमार ज़ौजेन को औलादें नहीं होती। मैंने इससे पहले ही आपको कहा था कि जो है औलाद का देना अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह जिसे चाहे लड़की दे, जिसे चाहे लड़का दे।
یا جسے چاہیں اس کو جو ہے بانج یا بنا اولاد کے رکھیں. لیکن بہت سارے جو ہیں کیا ہوتے ہیں وجوہات ہوتی ہیں, ان وجوہات کی وجہ سے بھی جو ہے اولادیں نہیں ہوتی. لیکن جدید سائنس جو ہے ان رکاوٹوں کو, ان نقص کو دور کر کے جو ہے اولاد جو ہے وہاں پر کیا ہوتی ہے, پیدا ہوتی ہے. آئیے چند طریقے دیکھتے ہیں تولید اور جدید ٹیکنالوجی کے, جس میں ایک ہے مصنوعی بارآوری, دوسرا ہے متبادل ماں, اور تیسرا ہے مادہ منیا بینک. ان تینوں طریقوں میں سے اسلامک نقطہ نظر سے جو ہے صرف مصنوعی بارآوری کی اجازت جو ہے دی گئی. مصنوعی بارآوری کے ذریعے جو ہے اس کی اجازت ہے, حلال ہے, جبکہ متبادل ماں اور منیا بینک جو ہے اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے, اسلام میں اس کی اجازت نہیں دی گئی. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کس طریقے کے طریقے ہیں. پہلا ہے مصنوعی بارآوری کا طریقہ, جو امتحانی نلی میں بارآوری جو ہے کی جاتی ہے. اس تکنیک میں امتحانی نلی میں بارآوری کا عمل انجام پاتا ہے اور مناسب وقت پر عورت کے رحم میں جنین کی تنصیب کی جاتی ہے, یعنی وہ نصب جو ہے کیا جاتا ہے. منیا کی تعداد, بیض خلیہ کا بیض نلی میں داخل ہونے میں رکاوٹ وغیرہ اولاد نہ ہونے کی اسباب ہو تو IVF ان ویٹرو فرٹیلائزیشن ٹیکنیک کا استعمال کر کے اولاد حاصل کی جا سکتی. نیکسٹ طریقہ ہے متبادل ماں, سروگیٹ مدر. اس طریقے کے اندر کچھ عورتوں کے رحم میں بارآوری کی صلاحیت نہیں ہوتی. ایسی عورتیں متبادل ماں اس جدید طریقے کی مدد لے سکتی ہیں. اس طریقے میں ایسی عورتیں جن کے رحم میں تنصیب کی صلاحیت نہیں ہوتی, ان کے بیضدان سے بیض خلیہ حاصل کر کے امتحانی نلی میں شوہر کے منیا سے ملاپ کر کے بارآوری کی جاتی ہے. اس سے تیار ہونے والی جنین کی کسی دوسری عورت کے رحم میں تنصیب کی جاتی ہے. اس طرح جس عورت کے رحم میں تنصیب کی جاتی ہے اسے متبادل ماں کہتے ہیں. اور اسلام کے اندر جو ہے یہ طریقہ جائز نہیں ہے. متبادل ماں کا جو طریقہ ہوتا ہے اسلام کے اندر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. نیکسٹ طریقہ ہے مادہ منیا بینک کا, سپرم بینک. بے شمار زوجین میں سے شوہر کے منیا کی پیداوار میں جو مندرجہ بالا رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں, ایسے زوجین کو اولاد کے حصول کے لیے ایک نیا تصور اور تکنیک ہے. بلڈ بینک جیسا ہی ایک تصور ہے. اس میں خواہش مند مرد کی مکمل جسمانی جانچ اور دیگر جانچ کے بعد حاصل کردہ منیا کا ذخیرہ کیا جاتا ہے, اور ضرورت مند زوجین کی خواہش کے مطابق اس مادہ منیا کا استعمال کر کے زوجین میں عورت کے بیض خلیے سے IVF ٹیکنیک کے ذریعے بارآوری کی جاتی ہے. اس طرح تیار ہونے والے جنین کی تنصیب عورت کے رحم میں کی جاتی ہے. قانوناً مادہ منیا عطیہ دہندگان کا نام خفیہ رکھا جاتا ہے, لیکن اسلام کے اندر اس کی بھی ممانعت ہے, اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی. تو یہ تھا بچوں آج کا ویڈیو, جس میں ہم نے بہت سی معلومات حاصل کی ہوئی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو ہے سبق کا اگلا حصہ ہم دیکھیں گے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, پسند آ جائیں تو لائک کیجئے, اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے. شکریہ.